کریم ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرمائے۔ ہم زندہ احباب جو لوگ نبی پاک کی امت سے تعلق رکھتے ہیں آج آل رسول کے زیر سایہ قرآن سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ اس قرآن کا نور ہمارے سینوں کو عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی یہ نور قرآن عطا فرمائے۔ محترم قبلہ قاری دین محمد صاحب نغیمی، جیسا کہ نام دین محمد ہے، اور قرآن میں بالترتیب ان سورہ مبارکہ کی تلاوت کی کہ جس میں دین محمد کا پرچار ہے۔ قاری دین محمد صاحب نے جن سورہ مبارکہ کی تلاوت کی اس میں کامل اور مکمل دین محمد ہے۔ اور دین محمد کیا ہے؟ میں ایک جملے میں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ سورہ رحمان کی تلاوت کی جس میں اللہ نے جا بجا اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، پھر سورۃ الضحیٰ کی تلاوت فرمائی، اور اس سورت میں اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے سے اس سورت کا آغاز کیا، اپنے محبوب کی صورت سے اس سورت کا آغاز کیا، اور پھر محبوب کی زلفوں کا ذکر کیا، پھر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار کیا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت مسلسل کا ذکر کیا، اور پھر عزیزان گرامی قدر آخر میں خلاق عالم نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ حبیب اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا فرمائے۔ تو بزرگان دین نے ہمیں بتایا کہ رسول خدا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان اولیاء اللہ جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں، یہ عرس منانا در حقیقت ان کی دینی خدمات کو سلام پیش کرنا ہے، ان کی دینی مہمات کو ہدیہ تبریک پیش کرنا ہے کہ جنہوں نے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کیا، ہمیں جام محبت رسول عطا فرمائے اور بارگاہ مصطفیٰ سے ہمیں واصل کیا۔ یہ ان کے عرس منانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی خدمات دین کو ہدیہ تبریک پیش کیا جائے۔ تو دوستان محترم، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا حاصل ذات محمد مصطفیٰ ہے، اور ذات محمد مصطفیٰ اللہ کی تمام نعمتوں کا مرکز ہے اور محور ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک ایک نعمت کا ذکر کرو گے تو زندگی ختم ہو جائے گی، پھر بھی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں۔ یہ خود اللہ نے بھی فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری تمام جو تم پر نعمتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہو تو ایک ذات ہے کہ جس کا ذکر کرنا تمہارا کام ہے، اور اس ذات کے توسل سے تم پر تمام کرم اور نوازیوں اور مہربانیوں کا شکر قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور وہ ایک ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو تمام نعمتوں کی حاصل ہے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا چرچا کرنا ہے اور تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور پھر سورہ والناس آپ نے تلاوت کی، اور سورہ والناس کا اختتام ان آیات پر ہوتا ہے کہ جنات اور انسان ان کے وسواس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جو سینوں میں وسواس پیدا کرتے ہیں۔ اور وسواس کیا پیدا کرتے ہیں کہ نبی کو یہاں سے یہاں تک مانو اور آگے ماننے کی ضرورت نہیں، اللہ کے ولیوں سے محبت کرو تو یہاں تک کرو، آگے کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا جہاں جنات سینوں میں وسواس پیدا کرتے ہیں وہاں کچھ جن نما انسان بھی ہیں جو باتیں کرتے ہوئے وسواس دلوں میں پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو نہیں ماننا چاہیے، نبی کو مانے تو یہاں تک ماننا چاہیے۔ نہیں، سورہ رحمان اور سورۃ الضحیٰ یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کو اس طرح مانا جائے اور نبی کو اس طرح مانا جائے کہ حق ادا ہو جائے۔ ایک حدیث مصطفیٰ کا سہارا لوں گا، سادات کرام تشریف فرمائے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس کے اللہ ہونے کی وجہ سے، اس کے رب ہونے کی وجہ سے۔ اللہ سے محبت کرو اس کے رب ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا مجھ سے محبت کرو کہ میں رب کا بھی حبیب ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے محبت کرو اس کے اللہ ہونے کی وجہ سے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور فرمایا میری آل سے مودت کرو کہ یہ میری حبیب ہے۔ آل رسول سے مودت کرنا، محبت کرنا، یہ رسول سے محبت کرنا ہے، اور رسول سے محبت کرنا در حقیقت خدا سے محبت کرنا ہے۔ اسی لیے حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا اے ایمان والو تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اطرت یعنی اہل بیت، دونوں کو تھام لو گے کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔ اللہ کے پیارے رسول نے قرآن اور اہل بیت دونوں عطا فرمائے۔ دونوں کیوں عطا فرمائے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ حضرات کے سامنے جملہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن
نبی کے دل پر نازل ہوا ہے، نازل دل پر ہوا ہے، ظہور منہ سے ہوا ہے، نازل دل پہ ہوا ہے اور ظاہر منہ سے ہوا ہے۔ اب جملہ بہت قیمتی ہے، پتہ نہیں آپ حضرات میں سے کون اس جملہ کی جو ہے وہ کیفیت کو اور لطافت کو محسوس کرے گا۔ میں سلام پیش کروں گا جو سن کر سبحان اللہ کہنے میں کامیاب نظر آئے۔ جملہ سنیے گا، قرآن نبی کے دل پر نازل ہوگا، ظاہر لبوں سے ہوگا، ظاہر زبان سے ہوگا، نازل دل پر ہوگا، ظاہر زبان سے ہوگا۔ اب سنیے، مولا علی آئے، نبی پاک کی زبان رسالت طلوع ہوئی، مولا علی کے حلق میں غروب ہو گئے۔ نازل دل پر ہوگا، ظاہر زبان سے ہوگا۔ اس زبان کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ وہی ہے جس کی ہر بات وہی ہے، کہ علی آئے، زبان رسالت طلوع ہوئی، مولا علی کے حلق میں غروب، سیدہ آئی، زبان رسالت طلوع ہوئی، سیدہ کے حلق میں غروب، حسن آئے، زبان رسالت طلوع ہوئی، حسن پاک کے حلق میں غروب، زبان رسالت طلوع ہوئی، حسین آئے آپ کے حلق میں، زبان رسالت جناب حسین کے حلق میں غروب ہوئی۔ میں نے عرض کیا حضور یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا، فرمایا بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں کو کہ نظر آنے میں 5 ہیں، زبان ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ، وہ زبان یا علی یا علی یا علی، 5 وجود ہیں، زبان ایک ہی ہے۔ وہ زبان کے جس سے قرآن ظاہر ہوا، وہ زبان علی کو دی، وہ زبان سیدہ کو دی، وہ زبان حسن کو دی، وہ زبان حسین کو دی۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات نفوس قدسیہ کی ساری زندگی قرآن کے مطابق رہی، اور اللہ کے رسول نے قرآن اور اہل بیت دونوں دے کر بتا دیا، جسے خاموش قرآن سمجھ نہ آئے، ان بولتے ہوئے قرآن کو دیکھ لے، یہ بولتے ہوئے قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جتنی بات میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہے، آپ نے لطف بڑا لیا، لیکن اس انداز میں نعرے کا جواب نہیں آیا۔ نعرہ میں لگاؤں گا، جواب آپ دیں گے، ہے طبیعت تو ذرا ذوق سے نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، آواز تھوڑا سا بڑھ جائے، ذوق کی کیفیت بھی بڑھ جائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرات گرامی قدر، میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے اگلی شخصیت کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ زبان رسالت ان حضرات نفوس قدسیہ کے حلق میں گئی، وجود 5 نظر آئے، زبان ایک ہی نظر آئی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا، خاموش قرآن کی سمجھ نہ آئے، بولتے ہوئے قرآن دیکھ لینا۔ میں 4 مصرے کہتے ہوئے بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزان من، گٹھڑی اعمال کی ہو، یقین نہیں کہ بے نیاز قبول کر کے جنت عطا کر دے۔ کوئی یقین نہیں ہے کہ اعمال کی اساس پر جنت مل جائے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمان ملتا ہے کہ اگر اعمال کی اساس پر جنت تک پہنچ بھی گئے تو جنت کے دروازے پر سوال ہو جائے گا، علی کی محبت لے کر آئے ہو یا خالی آئے ہو؟ حب علی کی اساس پر جنت ملے گی۔ تو 4 مصرے عرض کرنے جا رہا ہوں، اعمال پر ناز نہیں، آل اطہار کی غلامی پر ناز کرنے والوں کی نظر ہے۔ 4 مصرے کرنے جا رہا ہوں، بات دل کو چھو جائے تو سبحان اللہ میرا حق اپنے پاس نہ رکھیے گا۔ مکے میں بیٹھ جا، مدینے میں بیٹھ جا، مکے میں بیٹھ جا، مدینے میں بیٹھ جا، شوق نجات لے کے تو سینے میں بیٹھ جا، بچنا ہے گر تلا تمہیں میدان حشر سے، آ اہل بیت حق کے سفینے میں بیٹھ جا۔ بقا بھی اسی میں ہے، بچا بھی اسی میں ہے۔ اللہ آل رسول کا سایہ تا دیر تا قیامت ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ حضرات گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے میں دعوت نعت و خطاب دینے جا رہا ہوں عظیم المرتبت شخصیت کو، جو آپ اپنے نام کے ایک ایک حرف کے ذریعے سے اپنی حاضری پیش کریں گے۔ یہ احمد کی الف کو الفت الہی بنا کر، احمد کی ہ کو حب مصطفیٰ بنا کر، احمد کی میم کو مودت آل مصطفیٰ بنا کر، احمد کی دال کو درسگاہ عشق بنا کر، رضا کی رے کو رحمت کونین بنا کر، زواد کو ضامن کونین بنا کر، اور رضا کی الف کو الفت شاہ کونین بنا کر، سعید کی سین کو سیرت ساقی کوثر بنا کر، اور سعید کی عین کو عشق بنا کر، اور یہ کو یاد بنا کر، اور دال کو صاحب درد ہونے کی حیثیت سے داروغ درما بن کر ہم سب کو اس مقام و منزلت تک لے جائیں
جانیں گے کہ جہاں پہنچ کر یہ ہمیں درس ان سے ملے گا کہ جو جناب احمد کی رضا پالے وہ سعید ہو جاتا ہے۔ انتہائی عزت کے لائق واجب القدر جناب صاحبزادہ والا شان سید احمد رضا سعید شاہ صاحب آپ کی خدمت پہ عرض کروں گا، جناب بن تشریف لائیں اور نعت و خطاب سے ہماری سماعتوں کو نوازیں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مل کر باواد بلند نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حضور سیدی محدث اعظم پاکستان جناب واجب القدر صاحبزادہ سید احمد رضا سعید شاہ صاحب نعت و خطاب سے نوازیں گے۔ مل کر درود و سلام پڑھتے ہوئے حضرت کو سماعت کیجیے گا۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمامی ابا بلند واسے درود پاک پڑھئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پڑھئے پڑھئے درود پاک بلند واسے پڑھئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تمامی ابا بلند واسے درود پاک پڑھئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شانہ حبیبہ مخبرا و آمرا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم امین المکین الرؤوف الرحیم۔ تمامی احباب حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے محبت سے درود پاک پڑھئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، آپ کا مشہور زمانہ کلام ہے، سب نے مل کے پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھئے۔ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس
اجنینا لائیاں کیوں جھڑیاں. سارے مل کے پڑھیے. اجنینا لائیاں کیوں جھڑیاں. پڑھیے پڑھیے. اجنینا لائیاں کیوں جھڑیاں. اور پیر صاحب لکھتے ہیں کہ اس صورت نو سبحان اللہ سبحان اللہ میں جانا تھا سچی آنکھاں تے رب دی میں شان آکھاں. اس صورت نو میں جان آکھاں. جان آکھاں کے جان جہان آکھاں. سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں. جس شان تو شان سب بنیاں. اجنینا لائیاں کیوں جھڑیاں. اجنینا لائیاں کیوں جھڑیاں. اور پیر صاحب سرکار کا حسن بیان کرتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمکی دلاٹ نورانیے. سبحان اللہ. ہاں متھے چمکی دلاٹ نورانیے. اس مصرے پہ قربان جاؤں. کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھیں ہن مدھ بھریاں. اجنینا لائیاں کیوں جھڑیاں. اور اس کلام کا حاصل کلام شعر پیر صاحب لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ ماج ملکا ماحسنا کا ماحسنا کاما اکملا کا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جا اجنینا لائیاں کیوں جھڑیاں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی محتشم نبی مکرم
سرکار دو عالم تاجدار کائنات فخر موجودات جناب امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حضور ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد واجب الاحترام سامعین اور نہایت ہی عزت کے لائق سادات کرام، اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ میں بیان کروں واعظ فرماؤں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، 10-15 منٹ کی گفتگو ہے، توجہ سے سنیے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیت کریم کی تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہی اپنے حبیب کے ذکر کے لیے نازل فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں یصلون علی النبی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا حرف ندا ہے۔ یا کا استعمال اس جگہ ہوتا ہے جہاں کسی کو حکم دینا ہو، کسی کو کسی بات سے روکنا ہو، کسی کو کسی بات کی تلقین کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ حکم دے رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات زیبکار، اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے کلمات طیبات کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ دیکھیے کہ اس میں فعل کون سا ہے؟ اللہ بھی درود پڑھ رہا ہے، ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی درود پڑھنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ 3 اس کے فعل ہیں، ایک فعل ہے اور 3 اس کے فاعل ہیں، اللہ، ملائکہ اور اہل ایمان والے۔ ضیاء القرآن شریف میں پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی آپ لکھتے ہیں کہ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بڑی محفل میں اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر کے اس کے دین کو غلبہ دے کر اس کی شریعت پر عمل برقرار رکھ کے اس دنیا میں حضور کی عزت اور شان کو بڑھاتا ہے، حضور کی عزت اور شان کو بڑھاتا ہے، اور روز قیامت حضور کی شفاعت کو قبول فرما کر اور حضور کو بہترین اجر و ثواب عطا کر کے حضور کو مقام محمود پر فائز کرنے کے بعد اولین اور آخرین کے لیے تمام پر حضور کو سبقت عطا فرمائے گا۔ اور پیر صاحب آگے اور لکھتے ہیں کہ جب اس کا معنی فرشتوں کی طرف ہو تو فرشتوں کا اس میں معنی یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی محفل میں اس کے حبیب کی مقام رفعت کے لیے دستے دعا ہے۔ اور جب اس معنی کا تعلق اہل ایمان والوں سے ہوتا
تو اللہ کی قسم شاہ جی، نہ ہم شان رسالت کو کما حق کو جانتے ہیں، نہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اطراف عاجزہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہم صلی، کہ یا اللہ تو ہی اپنے حبیب پر درود بھیج، تو ہی اس کے مقام کو جانتا ہے، تو ہی اس کے مقام کو جانتا ہے، تو ہی اپنے حبیب پر درود بھیج جو اس کے شان کے شایاں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو اس کے شان کے شایاں ہیں۔ تو درود بھیجنا اللہ کی بھی سنت ہے، ملائکہ کی بھی سنت ہے، اور اہل ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ آئیے حدیث پاک سے سنیے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور بہت خوش نظر آ رہے ہیں، آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ میں نے سبب دریافت کیا، وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو حضور فرمانے لگے، اے ابو طلحہ، میرے پاس ابھی جبریل امی آئے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا، یا رسول اللہ کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ جو شخص آپ پر 1 مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس پر 10 مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے، اور جو آپ پر 1 مرتبہ سلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک پڑھنا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، صدقہ و خیرات زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن یہ تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ ادا کرو، میں حج ادا کرتا ہوں تم بھی حج ادا کرو۔ نہیں، وحد وہ درود پاک عبادت ہے جو اللہ بھی کرتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، حضرت ابو حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں دربار رسالت میں حاضر ہوا حضور کے وصال کے بعد، تو مدینہ شریف میں قحط سالی شروع ہو گئی، کھانے کو کچھ نہ ملا، 7 دن گزر گئے، بھوک میں اتنا نڈال ہو گیا کہ سرکار کے روزے کے ساتھ لگ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ بھوک میں اتنا نڈال ہو گیا، کہتے کہ میں سرکار کے روزہ انور کے ساتھ لگ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نیند غالب کر دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نیند غالب کی تو مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار نصیب ہو۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور کا دیدار نصیب کرے۔ کہتے میں نے حضور کا دیدار، مجھے زیارت کا شرف حاصل ہوا تو حضور کے دائیں جانب حضرت ابو بکر کھڑے ہیں اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق کھڑے ہیں۔ کہتے حضور اور میرے سامنے مولا علی شیر خدا کھڑے ہیں، اور مولا علی شیر خدا نے مجھ سے کہا، اے ابو حفص اٹھ کھڑا ہو، سرکار آ رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں اس منظر پر کہ جسے مولا علی یہ کہیں کہ اے صحابی اٹھ سرکار آ رہے ہیں، کہتے میں نے حضور کی دست بوسی کی، حضور کے قدمین کے دست بوسی کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، یا نبی، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حضور سیدی محدث اعظم پاکستان۔ حضرات گرامی قادر، ہمارے درمیان علماء حقہ کی ایک خوبصورت جماعت سے تعلق رکھنے والی عظیم المرتبت شخصیت، مفکر اسلام، مفکر قرآن، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی گل رضا صاحب قادری دامت برکاتہ العالی اسٹیج کی زینت ہوگے، حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں آپ کی زیارت کرتے ہوئے آپ کے ملفوظات سے فیض یاب ہوں گے۔ فی الوقت آپ کی تشریف آوری پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے ایک روٹی عنایت کی تو میں نے آدھی ہی روٹی کھائی تھی کہ وہ میری آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ آدھی روٹی میرے دامن میں پڑی ہوئی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک پڑھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے، حضور سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں جس کے سینے میں محبت رسول نہیں۔ ایمان کی اصل بنیاد ہی حضور سے محبت ہے۔ اگر محبت نہیں تو قسم خدا کی کچھ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات، یہ سب کچھ جو تخلیق کیا ہے، یہ حضور کے صدقے ہی تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ میں نے واعظ کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی بالکل، خلیفہ صاحب تشریف لے آئیں تو ساتھ ہی جناب محترم واجب القادر صاحبزادہ سید احمد رضا سعید عشاء صاحب بڑے خوبصورت انداز میں نعت پڑھتے ہوئے تو انہیں کئی بار سنا، لیکن آج خطاب کرتے ہوئے بھی سنا۔ ماشاءاللہ کوثر کے ساحل پر ایک خوش نما گل رانا کا یہ اضافہ ہوا۔ اللہ کریم ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور گلشن سعید کی بہاروں کو تا قیام قیامت قائم دائم رکھے۔ اللہ سرکار اقبال کا صدقہ ان کا اقبال مزید بلند فرمائے۔ اور سچی سی بات ہے کہ اقبال مند وہی ہے جس کا تعلق حسین بادشاہ سے ہو۔ پیر سید اقبال حسین شاہ جی تشریف فرما ہے، بالیقین سنتے ہوئے دل ہی دل میں دعا فرما رہے ہوں گے، اور میں جناب من کی ان دعاؤں کے خوبصورت حصار میں رہتے ہوئے بار دیگر یہ عرض کروں گا کہ اللہ کریم ان کے آواز میں، انداز میں، نطق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ دوستان محترم، آج کی اس خوبصورت بزم کا اہتمام و انتظام و انصرام جناب خلیفہ محمد عمر فاروق صاحب المعروف شاہی تکہ شاپ والے آپ نے کیا۔ 13واں سالانہ عرس پاک ہے جو حضور سیدی غوث العالم کی بارگاہ میں حضور قبلہ الحاج آقا نعمت پیر سید محمد سعید احمد شاہ صاحب رحمہ اللہ اور جناب حضرت بابا جی رنگ علی مسکین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت مائی صاحبہ حاجن غلام سکینہ بی بی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ ناز میں بڑی عقیدت سے انعقاد پذیر ہے۔ اور جناب خلیفہ محمد عمر فاروق صاحب نے اپنے والد گرامی قدر کی قیادت میں، سرپرستی میں اس محفل پاک کو باحسن انداز میں منعقد کیا، سادات کرام کو مدعو کیا۔ اللہ کریم سادات کرام کا صدقہ ان کی نوکری کو قبول فرمائے۔ خلیفہ محمد عمر فاروق صاحب کے لخت دل جناب محمد بہلول، ان کی جناب قبلہ پیر سید محمد رشید احمد شاہ صاحب دستار بندی فرما رہے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ خلیفہ محمد عمر فاروق صاحب کو جو فیض نصیب ہوگا ہے، اس بارگاہ سے ان کی نسلوں کو بھی یہ اللہ کریم ان کی بارگاہ ناز سے فیض عطا فرمائے۔ آج حضور سادات کرام نے انہیں یہ دستار عطا کرتے ہوئے، اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ دعا سے انہیں نوازا ہے کہ ان کی نسلیں تا عمر رواں، تا دم مرگ، تا قیام قیامت جو ہے وہ نبی پاک کی بارگاہ سے واصل رہیں، خانوادہ قادریت و چشت سے فیض یاب رہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم جناب خلیفہ محمد عمر فاروق صاحب کی اس حسن عقیدت کو اپنی پاک جناب میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم محبوب کونین کا صدقہ ان کی خانوادہ کو تا قیام قیامت تک اسی طرح شریعت و طریقت کی بہاروں سے مزین رکھے۔ حضرات محترم، اگلی شخصیت کی طرف میں بڑھ رہا ہوں اور آپ حضرات کے سامنے اگلی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں 4 مصروں کے ساتھ۔ اس پل سے میری سوچ کی گہرائی بڑھ گئی۔ قبلہ شاہ جی تشریف فرما ہے اور میں 4 مصروں کا سہارا لے کر بات کو تمام کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ جناب سید احمد رضا شاہ جی نے خطاب کیا اور ان کے خطاب سے فیضیاب ہوتے ہوئے مجھے یہ یاد آ گیا، ان کے آخری جملے میرے ذہن میں تھے، تو میں انہی جملوں پر عرض کرتا ہوں کہ اس پل سے میری سوچ کی گہرائی بڑھ گئی، اس پل سے میری فکر کی اونچائی بڑھ گئی، دیکھی ہے جب سے خواب میں نالین مصطفیٰ۔ اور آخری مصرع جو ہے ان کی اس گفتگو سے متصل ہے۔ میں دعا کروں گا کہ جو سبحان اللہ کہے اس کے حق میں یہ دعا قبول ہو جائے۔ اس پل سے میری سوچ کی گہرائی بڑھ گئی، اس پل سے میری فکر کی اونچائی بڑھ گئی، دیکھی ہے جب سے خواب میں نالین مصطفیٰ، اس دن سے میری آنکھ کی بینائی بڑھ گئی۔ اللہ نالین مصطفیٰ کا صدقہ ہماری آنکھوں کو وہ تاب عطا فرمائے کہ ہم سرکار کی نالین کی زیارت کر سکیں۔
حضور علیہ السلام کی رخ طیبہ کی زیارت کر سکے اور حضور کی ذات پر جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیدار کرتے ہوئے درود و سلام کی سعادت حاصل کر سکے۔